سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پانی کون سا پینا چاہیے. ٹھیک ہے. پانی کو جس پاٹ میں رکھا گیا ہے وہ ساری رات اس پانی کی پراپرٹی کو اپنے اندر ابزارو کرے گا. سپوز اگر پلاسٹک کی بوتل میں پانی پڑا ہوا ہے تو وہ کینسر بنائے گا. اگر وہ سلور میں پڑا ہوا ہے تو وہ سلور کے سارے کیمیکلز کو اپنے اندر ابزارو کرنے کے بعد آپ کی باڈی کو وہ سلور کے پارٹیکلز دے گا. ٹھیک ہے. اگر پانی مٹی کے برتن میں پڑا ہوا ہے اور وہ پانی آپ صبح کو پیتے ہیں تو وہ ساری رات مٹی کو اپنے اندر ابزارو کرنے کی وجہ سے جب آپ اس کو انٹیک کریں گے تو پانی کی پراپرٹی ساری کی ساری مٹی والی بن جائے گی, تو آپ کو وہ پرووائڈ کرے گا. تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ ساری رات کہاں پڑا رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پانی کو پینے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پانی کون سا پینا ہے. میں اکثر اپنی تقاریر میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیز بتاؤ جو ہمیں صحت مند کرے. ہم یہ کیوں نہیں جانتے کہ یہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بیمار کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بیماری کی وجہ کیا بن رہی ہے, جو کاز ہیں اس کو جاننا چاہیے. جو جو وے آف لائف ہے وہ تو اللہ نے بتا دیا ہے. تو ہمیں پانی وہ پینا چاہیے جو مٹی کے برتن میں پڑا ہوا ہے. اور صبح کے وقت اگر ہم وہ پانی پئیں, جیسے شہد کو پانی میں ایڈ کر کے صبح کو پیا جائے تو وہ آپ کی باڈی کے ہر آرگن کو ڈیٹاکس کرنے کی ایک بہترین نیچرل ریمیڈی ہے. صرف نیم گرم پانی اور شہد, نیم گرم پانی میں شہد ملایا, اسی طرح نیم گرم پانی میں سمپل لیمن ملا کے آپ وہ پئیں, وہ بھی آپ کے لیے بہترین. اس کے ساتھ ہنی ایڈ کر لیں, وہ بھی بہترین ڈیٹاکس ہے. اور میں اکثر ایک پانی کے بارے میں کہتا ہوں کلونجی اور میتھی دانہ. اس کے بارے میں اگر ہم اس حدیث کے اکارڈنگ جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں, لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. اور اگر آپ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس میں دیکھیں تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں, صرف بلیک سیڈ کے اوپر, کلونجی کے اوپر لاکھوں ریسرچ پیپر ہیں. اور فینوگریک سیڈ کے اوپر, میتھی دانے کے اوپر بھی لاکھوں ریسرچ پیپر ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اسلام کو اہمیت دی نہیں جاتی. ہمارے ہاں جو ایک انفارمیشن وہ ہے جو وحی سے کے ذریعے ہمیں ملی ہے. 1400 سال پہلے جو ریسرچ, 1400 سال پہلے جو باتیں بتائی گئی ان کو ہم نہیں مان رہے. اب آج وہی تمام باتیں سائنس ہمیں بتا رہی ہے تو پھر ہم اس کو مان رہے ہیں, پھر ہم اس کو کر رہے ہیں. تو آپ کی باڈی کو ایکچوئل میں چاہیے الکلائن واٹر. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کو چاہیے الکلائن واٹر, اور اس کے بعد وہ چاہیے ڈیٹاکس واٹر. اب جو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی ہے یہ الکلائن ہے, کیونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے, انسان نے واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. اب انسان کی ابتدا مٹی ہے, اس کی انتہا بھی مٹی ہے. اب اس کا جو بٹوین ہے جس کو لائف کہتے ہیں, اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی وہ مٹی کی ہیں. اسی لیے اگر آپ 50 سال 100 سال پیچھے جائیں تو جب آپ کا پانی مٹی کے گڑھے میں رکھا جاتا تھا اور وہ لوگ پانی جب پیتے تھے تو وہ ہیلدی ہوتے تھے, وہ پانی ان کو صحت پرووائڈ کرتا تھا. انفارچونیٹلی یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ صبح کو پانی پینا بھائی سے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے. پانی ایک ہی ہے لیکن اس پانی کی جو پراپرٹی ہے وہ چینج ہے. ٹھیک ہے. اگر پانی سلور کے برتن میں پڑا ہے, پلاسٹک میں پڑا ہے, تو پھر وہ obviously وہ اس کا چینج, ساری رات اس نے پلاسٹک کی ساری پراپرٹیز کو اپنے اندر مرج کرنا ہے. اب وہ پانی جب انٹیک کریں گے تو وہ پانی آپ کے لیے نقصان والا ہے, تو وہی آپ کو لاس دے گا. تو ہمیں پانی پینا چاہیے, لیکن کون سا پانی پینا چاہیے اس کے اوپر ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے, اس کے اوپر ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی باسی پانی پڑا ہوا ہے, یعنی رات کا باسی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے مشکیزے میں پانی تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا. تو جو پانی پڑا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس چیز میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو نقصان وہ چیز کرتی ہے کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز جہاں ہوتی ہے نا وہ وہاں کے گن لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ابزارب کر رہی ہے ان چیزوں کو, اس پلاسٹک کے مٹیریل کو یا اس سلور کے مٹیریل کو. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بڑے سٹورز کی بات کر لیں, یا اگر ہم باہر کے کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں پر پلاسٹک کی بوٹلز بھی اتنی زیادہ مہنگی رکھی جاتی ہیں جس پر ڈفرنٹ ٹیگز ہیں کہ یہ BPA فری ہے, اس میں اس طرح سے اس کو بنایا گیا ہے, اس طرح سے بنایا گیا ہے, تو سب بیکار ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نا قرآن سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اس نے واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے. مٹی سے بیٹر کائنات میں کوئی اور چیز ہو سکتی نہیں. تو جو پانی مٹی کے گڑھے میں پڑا ہے نا, بھئی مٹی کا گڑھا نہیں رکھ سکتے, مٹی کا جگ رکھ لو. اب تو جگ نہیں رکھ سکتے تو گلاس رکھ لو. الحمدللہ جب سے میں نے پاکستان میں ان چیزوں کو وائرل کیا ہے نا, آج تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر گھر میں تقریباً مٹی کے برتن ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں,
دنیا ممالک میں بھی بہت ساری دنیا میں چینج آ رہا ہے. کلے پاٹ کا باقاعدہ ٹرینڈ ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو اس حدیث سے جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہوں وہ کائنات کے ہر کچر پکے مکان میں جائے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن مٹی کے تھے تو ڈیفینیٹ ہر گھر میں مٹی کے برتن وہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف جیسے ہم لوگ اب زیادہ تر دیکھتے ہیں فریج میں رکھا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں, جیسے چلیں یہ تو ہو گیا کہ پلاسٹک اور اس کی بحث سے تو ہم نکل آئے. مٹی والے برتن میں جب پانی رکھیں گے آٹومیٹکلی وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے, تو وہ فریج والے اس سے بھی جان تھوڑی سی چھوٹ جائے گی. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ صرف ٹھنڈے پانی کی طرف شفٹ ہو گئے ہیں. تو یہ جو نیم گرم پانی ہے اس کی اگر افادیت صرف میں آپ سے اسپیسیفکلی جاننا چاہوں, مٹیریلز کا تو میں پتہ لگ گیا, یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. چائنیز کو میں چائنا گیا مئی میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی روٹین ہے کہ وہ کھانے کے ساتھ بھی ایک گرم کعوہ ہے, اس سے پہلے بھی پیتے ہیں, اس کے بیچ میں بھی پی رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد میں بھی پیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 37 سیلسیٹ ہے. آپ جو بھی پانی لیں گے وہ جب تک آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر پہ نہیں آئے گا آپ کی باڈی اس کو ابزارب تو کرے گی نہیں. تو کیونکہ باڈی کا ٹیمپریچر 37 سیلسیٹ ہے تو نیم گرم پانی جو آپ لیتے ہیں تو وہ بہت جلدی آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کے ایکول ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کی باڈی کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. بنسبت اس پانی کے جو ٹھنڈا ہے, جب آپ ٹھنڈا پانی لیں گے, جب آپ خود ایک جسم پہ پڑے تو ایک دم آپ کی باڈی میں شیور آئے گا, شیور آتا ہے. جب آپ ٹھنڈا پانی اسٹمک میں پڑے گا تو باڈی زیادہ آپ کی ٹھنڈک فیل کرتی ہے, سینسٹیوٹی زیادہ اسٹمک پہ ہے. اب آپ کا جو اسٹمک ہے اس میں جو لیئرز ہیں, جو میوکس میمبرینز ہیں, اب وہ ساری لیئر ڈسٹرب ہو جائیں گی. اب ٹھنڈا پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے لیے کبھی بھی سوٹیبل ہو ہی نہیں سکتا کسی لحاظ سے بھی. ٹھیک ہے. ہاں, کتنا ٹھنڈا ہونا چاہیے, روم ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کی باڈی جب اس کو انٹیک کرے, جب آپ پانی سپ کریں تو وہ پانی آپ کے باڈی کے ٹیمپریچر کے اکارڈنگ ہو جائے, تاکہ آپ کی باڈی میں ڈائجیشن ہونا اس کے لیے آسان ہو جائے. تو ٹھنڈا پانی کبھی بھی صحت کے لیے موافق نہیں, بلکہ بولی سینا نے کتاب لکھی, وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ ٹھنڈا پانی پیے گا اس نے زندگی میں ایک بار دل کے درد کا مزہ چکھنا ہے. اتنا بڑا نقصان ہے اس کا ٹھنڈے پانی کا. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم بچا جا سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو آرٹیفیشل ٹھنڈا کیا گیا ہے, جو فریج سے کیا گیا ہے, جو برف سے کیا گیا ہے, یا جو آپ نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں جو کولر لے ہیں, ڈسپینسر لے ہیں, تو وہ سارے کا سارا آرٹیفیشل ٹھنڈا ہے. وہ ٹھنڈک جو ہے جب آپ پانی کو لیں گے تو وہ آپ کی باڈی کو بھی ڈسٹرب کرے گی. اور اس سے سب سے زیادہ جو چیز پرابلم ہے کہ وہ آپ کا ہارٹ ہے. ہارٹ کیوں ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو گرم کرنے کے لیے بلڈ چاہیے. ٹھیک ہے. اب پانی ٹھنڈا اندر گیا اسٹمک میں اس پانی کو گرم کرنا ہے تو وہ انرجی کرے گی, انرجی بلڈ دے گا. اب بلڈ پہنچانے کے لیے کام کون کرے گا؟ ہارٹ کرے گا. ہارٹ پمپ کرے گا تو وہاں تک بلڈ جائے گا. اب جب ہارٹ کو بار بار پانی کو گرم کرنے کے لیے, سرکولیشن کرنے کے لیے پمپ کرنا پڑے گا تو اس میں پین تو ہونی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے بڑا آج جو مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, ہم نے کافی اس پر شوز بھی کیے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر اب ہمارا آ گیا ہے شوگر کے مریضوں میں, کہ ہم پہلے نمبر پر پہنچ گئے ہیں. کسی بھی چیز میں پہنچے لیکن وہ غلط چیز میں پہنچے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ فیٹی لیور ہے. تو لیور کا خیال کس طرح سے رکھا جائے, جگر کی صحت کو کس طرح سے یقینی بنایا جائے, کون سی ایسی چیزیں ہیں نہیں استعمال کرنی, کون سی ایسی چیزیں استعمال کرنی ہیں جس سے ہمارا لیور ڈیٹاکسیفائی رہے؟ اگر آپ اسلام کے اکارڈنگ اس کو جاننا چاہیں نا تو ایک لا بہت سمپل سا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا نا تو اس کے برین کو پوری انفارمیشن دے دی تھی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. سپوز سائنس کہتی ہے آپ کی آنکھیں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں نا کھانے کی تو وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اور برین اس امیج کے اکارڈنگ اس کو ڈائجیشن کرنے کے لیے سیکریشن پروڈیوس کرتا ہے جو آپ کا بائل جو آپ کا لیور کرتا ہے, یا جو اللہ تعالیٰ نے جی ٹریک کیے آپ کے آرگنز رکھے ہیں وہ کرتے ہیں. اب جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کی انفارمیشن برین کے پاس آلریڈی سیو ہے. تو جتنی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیور کو انرجی دیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کو ڈیٹاکس کرنے میں ہیلپ دیں گی. لیکن وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا نہیں کی, آپ کی ریفائنڈ چیزیں, آپ کی پروسیس چیزیں, آپ کی کیمیکل والی چیزیں, آپ کی آرٹیفیشل چیزیں, آپ کے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشل فوڈ, آپ کی بیکری کے آئٹم, آپ کے سافٹ ڈرنک, انرجیٹک ڈرنک, فزی ڈرنک, کاربونیٹڈ ڈرنکس, کین فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشل فوڈ, یہ سارے ڈسٹرب کریں گے. تو وہ کھاؤ جو اللہ نے پیدا کیا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے, واپس مٹی میں جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ ایک اصول ہے. اب دوسرا اصول وہ کھانا ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں 70% پیدا کی ہیں. تو یہ ہماری باڈی کو 70% چاہیے.
اچھا اجناس جو ہیں جس میں گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، جوار، مکی، سارے مسالہ جات یہ اللہ نے 20% پیدا کیے ہیں. تو 70% چاہیے پھل اور سبزیاں، 20% چاہیے اجناس، اور 10% چاہیے ڈیری پروڈکٹ جس میں دودھ ہے، دہی ہے، لسی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، مٹن ہے، بیف ہے، چکن ہے، انڈے ہیں، آپ کے سارے یعنی بکرے کا گوشت، چھترے کا گوشت، دمبے کا گوشت، گائے کا گوشت، بیل کا گوشت، اونٹ کا گوشت، پرندوں کا گوشت، دیسی مرغی کا گوشت، برائلر کا گوشت اور مچھلیوں کا گوشت، اور ساری سی فوڈز. یہ کتنے پرسنٹ میں تھی؟ یہ 10% کے اندر ہیں. اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، ڈیری پروڈکٹس. جی یہ 10% تھی. انفارچونیٹلی جو 70% کھانا تھا اس کو ہم نے 10% کر دیا. اب لیور خراب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب لیور کو ایک مقدار دی گئی ہے کہ کتنا ہضم کرنا ہے اور کس کو ہضم کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے نیچر کو چینج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس پر اس کے نقصانات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے سامنے آلو والی روٹی آئے گی نا تو آپ کے برین کو پتا ہے یہ آلو ہے اور یہ گندم ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے مجھے کون سی، آپ کے لیور نے کون سی سیکریشن بنانی ہے، بائل کون سا بنانا ہے، اس میں انزائمز کون سے آنے ہیں، انگریڈینٹس کون سے آنے ہیں، آپ کے برین کو وہ سارا پتہ ہے. لیکن جب آپ کے سامنے پیزا آ جائے گا، جب گاجر کا جوس آئے گا تو برین کو پتہ ہے یہ گاجر ہے، اس کو ہضم کرنے کے لیے یہ سیکریشن ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کے سامنے اگر بگ ایپل آ جائے گی، 7 اپ آ جائے گی، اسپرائٹ آ جائے گی، یا آپ کے سامنے ریڈ بل آ جائے گی، سگنل پہنچتا ہی نہیں ہے. 7 اپ جتنے سافٹ ڈرنک ہیں بھائی برین کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ برین کو یہ انفارمیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی نہیں ہے. اللہ کریٹر ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی باڈی کو کیا چاہیے. آپ کا جگر خراب کیوں ہے، ہمیں سب سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. وہ کون سی چیزیں ہیں جو جگر کو خراب کرتی ہیں. جب آپ اس سے اوائڈ کریں گے، اچھا اس کے بعد جو سولوشن ہے وہ تو فوراً مل جائے گا. بھئی آپ نے نیچر کو چھوڑا ہے، اس وجہ سے بیمار ہوں تو نیچر پہ واپس آ جاؤ. یہی کام میں کر رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے. اسی وجہ سے میری اتنی فین فالوئنگ ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے میں کچھ بیچتا نہیں ہوں، میں کچھ دیتا نہیں ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں. لیکن لوگوں کی اصلاح تو ہو رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور بڑا اچھا میسیج بھی ہے جو آپ کی طرف سے کنوے بھی کیا جا رہا ہے. اب وہ لوگ جن کا لیور اس وقت فیٹی ہو چکا ہے ان کے لیے آپ وہ کیا کریں؟ بہت آسان حل ہے. کلونجی میدانے کا جو میں پانی کہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بہترین الکلائن واٹر ہے. اب اس پانی کو ہم نے ڈیٹاکس کرنا ہے. اسی پانی کو ڈیٹاکس کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ 5 گلاس پانی لیں، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانا ڈالیں، ٹھیک ہے، ٹی اسپون، ٹھیک ہے. اس کو بوائل کر لیں تاکہ اس کے سارے انگریڈینٹ پانی کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کو مٹی کے کورے جگ میں ڈال دیں. 5 پتے اس میں سبز دھنیے کے ڈال لیں، 5 پتے پودینے کے ڈال لیں، 1 انچ کا ٹکڑا گاجر کا، 1 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا، 1 انچ کا ٹکڑا آپ اس میں جو ہے نا ادرک کا ڈالیں، اور 2 اس میں آملے ڈال دیں. اٹ از اے بیسٹ ڈیٹاکس واٹر. ٹھیک ہے، یہ سب سے بہترین ڈیٹاکس واٹر ہے. یہ پانی آپ صبح بھی لیں، دوپہر بھی لیں، شام بھی لیں، کھانا کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے. ڈیلی روٹین کا حصہ اس سے بنا لیں. نارمل پانی اگر نہیں بھی پیتے، یہ والا پانی پی لیتے ہیں پورا دن میں. سر اس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی ہزار لوگوں نے اپنے لیور کو نہیں، اپنی بے شمار بیماریوں کو ٹھیک کیا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسرے نمبر پہ لیور کو اگر آپ ڈیٹاکس کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے پھل اور سبزیاں. ٹھیک ہے. اور میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں 70% یہ کھاؤ. آپ پوری دنیا میں جائیں، کھانے سے پہلے آپ کو کیا سرو کرتے ہیں؟ سیلڈ. اچھا یورپ میں اس کو سیلڈ نہیں کہتے، وہاں اس کو ایپیٹائزر کہا جاتا ہے. ایپیٹائزر، ٹھیک ہے. ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف ایپیٹائزر؟ ایپیٹائزر کہتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کا برین اس کو ہضم کرنے کی سیکریشن بنائے. جب 5-7 قسم کے پھل ہوں گے، 5-7 قسم کی سبزیاں ہوں گی، 5-7 قسم کے مربع جات ہوں گے، 5-7 قسم کے جناس ہوں گے، یہ سارا سیلڈ بنا ہوگا. جب وہ 20-25-30 قسم کی چیزیں آپ کا برین، آپ کی آئیز برین کے تھرو میسج کریں گی، آپ کی آئیز سے جب برین کو میسج ملے گا تو وہ اتنی سیکریشن پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اے بیسٹ ڈیٹاکس آپ کی باڈی کے لیے. اور جتنی گرین لیو والی ویجیٹیبلز ہیں یہ سب سے بہترین آپ کے پاس ڈیٹاکس کرنے کا. ٹھیک ہے. لیور کو اگر ٹھیک رکھنا ہے تو 70% پھل اور سبزیاں کھائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم میٹ کو 70% پر لے آئے ہیں اور ہم نے 10% سے کم بھی ویجیٹیبلز کو اور پھلوں کو کر دیا ہوا. اور جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ شراب ہے. آپ کے لیور کو خراب سب سے زیادہ شراب ہے. اس کے بعد جتنی نشہ والی چیزیں ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ پان ہے، چاہے وہ آپ کا گٹکا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیور کو خراب کرتی ہیں. اگر آپ اسلام کے اکارڈنگ چیزوں کو جاننا چاہیں گے نا تو اسلام از دا کمپلیٹلی وے آف لائف، نو ڈاؤٹ، کوڈ آف لائف. تو لیور کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیزیں ہیں، آپ کے پاس پھل ہیں، آپ کے پاس سبزیاں ہیں، آپ کے پاس یہ پانی ہے جو کلونجی میدانے کا پانی ہے. اس کے علاوہ بہترین ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ کے پاس سارے سٹرس فروٹس ہیں،
ٹھیک ہے، کتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے. اور پاکستان میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا سال ہی کسی نہ چیز کسی available فارم میں سٹرس فروٹ آپ کے پاس رہتے ہیں. آج کل آپ کے پاس کنو ہے، موسمی ہے، سنترا ہے، انار ہے، آپ کے پاس کیوی ہے، یہ کتنی ساری اور کتنی بیریز ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں گفٹ کے طور پہ. بلیسڈ کنٹری میں ہم بالکل رہ رہے ہیں. باہر جب ہم جاتے ہیں تو فروٹس کے ریٹ دیکھتے ہیں، ان کی کوالٹی دیکھتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شرافت علی، ماہر طب نبوی، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے، اور امید کرتے ہیں کہ تمام معلومات جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہیں گی. ان چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ فیٹی لیور سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کن چیزوں میں پانی پینا چاہیے، پلاسٹک کو اوائڈ کرنا ہے، سلور کو اوائڈ کرنا ہے، اور مٹی کے جو برتن ہیں ان میں پانی پینے کی کوشش کرنی چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں.